الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. اب کھلا ہوا نہیں؟ نہیں کھلا ہوا نہیں، اب میں نے کھولا۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچے آواز آ رہی ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہوگی، چلے پوچھیں، آن لائن پوچھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہی ہے، چلیے چلیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، ہمیں قرآن کی نعمت دی، ہمیں ہدایت کی نعمت دی، تبھی تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا۔ تو آپ سوچئے ویکنڈ پر آنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ منتھ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ایک بلیسڈ ڈیز آنے والے ہیں، 10 ڈیز انشاءاللہ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 ڈیز میں بہترین یعنی پورا بہت اچھی انداز سے اس کو عبادت کرنے والا بنائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم عشرہ ذی الحجہ کے 10 ڈیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ میں اور آپ جو حج پہ نہیں جا سکے وہ کیسے اس منتھ سے فائدہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفجر میں کہ قسم ہے کس کی؟ فجر کے وقت کی، اور ان 10 راتوں کی، اور جو جفت اور طاق کی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھیں گے ان آیات کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض منتھ پر ایک طرح سے فضیلت دی ہے، اسی طرح بعض دنوں کو بعض ڈیز پر جسے کہا جائے اس کو فضیلت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے پاس منتھ آنے والا ہے
کس چیز کا؟ ذی الحج کا مہینہ، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بلیسڈ منتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے اندر بہت سارے ایسے اعمال بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پلیز کر سکتے ہیں، اس کو ہیپی کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہم سب بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنا اپنی لائف میں بیزی ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان 10 days کو ہم یوں ہی نکال دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان 10 days میں کیا مجھے اور آپ کو ایکشن لینا ہے، کیا مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے۔ تھوڑا سا یہ جو تل ہے نا، اس کی آواز تھوڑا سا ریکارڈنگ میں آئے گی، تھوڑا سا کم کر دیں تو جسے کہا جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ تھوڑا سا ان 10 days کے حوالے سے فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 days کی قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی چیز پہ قسم کھانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آج کتنے لوگ قسم کھاتے ہیں نا، اللہ کی قسم، بچے کی قسم، قرآن کی قسم، حالانکہ کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہمارے یہاں کتنا کامن ہے نا، ہم اتنے لوگوں کی قسمیں کھا لیتے ہیں، لوگوں کے ناموں کی قسم کھا لیتے ہیں، قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں۔ کس کی قسم کھائی جا سکتی؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کا اندازہ، ان 10 days کا اندازہ ان بات سے لگائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جیسے کہا جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی تلاوت کی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم میں فجر کی اور 10 راتوں کی، اور آڈس اینڈ ایون کی، یعنی جو جفت اور طاق رات کی۔ اس کے علاوہ مفسرین میں سے جتنے بھی ہمارے جو تفسیر کرنے والے اسکالرز ہیں، مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی، یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے 10 دن کی، تو اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 days ہیں۔ کس کے 10 days ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 days ہیں۔ اور اسی بات کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات، یعنی جو معلومات ہیں، جو دن ہیں، اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی یعنی شروع کے 10 days ہیں۔ تو حدیث سے بھی اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کے ان 10 days کی فضیلت بیان کی ہے، ساتھ ہی حدیث بھی اس چیز کو جسے کہا جائے سپورٹ کر رہی ہے کہ واقعی ان سے مراد ذی الحجہ کے 10 days ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ دنیا کے سب دنوں میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے 365 days بنائی ہیں، ان 365 days میں سے سب سے زیادہ جو ڈیز آپ کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ 10 days۔ امیجنیشن میں لائیے، عام دنوں میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی نیکی کی کام کی توفیق دیتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، واٹ ایور، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی پاورٹی میں ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ جو 10 days ہیں، یہ اسپیشل 10 days ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اسپیشل ڈیز کو بھیجا ہے کہ میں اور آپ کیسے ان 10 days میں بہترین فائدہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جو افضل ایام ہیں، جو بیسٹ ڈیز ہیں، وہ کیا ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 days ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں اور آپ جب الحمدللہ اس مہینے کو پائیں تو میرا اور آپ کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ اس مہینے کے لمحے لمحے، یعنی جو کہتے ہیں نا بالکل چھوٹے چھوٹے جو پورشنز ہیں دن کے، اس میں بھی بہترین جسے کہا جائے فائدہ اٹھائیں، اس مہینے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کوشچنس کرتے ہیں کہ کیا رمضان کے 10 days زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 days زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو یاد رکھیے، اسکالرز کہتے ہیں، اور خاص کر امام ابن التیمیہ رحمہ اللہ، ہمارے ون آف دا اسلاف میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ذی الحجہ کے ہیں نا، وہ 10 days زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور رمضان کی 10 راتیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 days میں تین زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس میں یوم النحر آتا ہے، ہاں، اور یوم العرفہ آتا ہے، اور یوم الترویہ آتا ہے۔ یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن لوگوں کو آگ سے نجات دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہیل فائر سے بچاتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی مطلب شیطان باقاعدہ اپنے اوپر ایسے کہتے ہیں نا، تو ایسے اپنے آپ کو غصے میں ایسے اپنے اوپر جسے کہا جائے کنکری ڈالتا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ جو آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی اس کو اللہ سے جسے کہا جائے اوے کرنے کی، تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو اس کے اندر یوم ترویہ ہے، یوم العرفہ ہے، اور ساتھ ساتھ جسے کہا جائے یوم النحر ہے۔ اسی وجہ سے یہ الحمدللہ ڈیز میں یہ 10 ڈیز فضیلت رکھتے ہیں، لیکن راتوں میں 10 ڈیز کی کون سی ہیں جسے کہا جائے رمضان کی، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے، کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، کہ جو کہ جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، جس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ جب مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا تو میں اور آپ اب اس کی تیاری شروع کر دیں۔ تو ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں، مل عمل فی ایام الافضل منہا فی ہذہ قالوا ولل جہاد قال ولل جہاد الا رجل خرج بخاطری بنفسه ومالہ فلم یرجع بشیء۔ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے، یعنی اگر آپ دنوں میں آپ کوئی نیکی کرتے ہیں وہ آپ کو اجر ملے گا، لیکن ان ڈیز کے مقابلے میں ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مطلب اس طرح کے لحاظ سے کوئی بونٹی، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ آپ کو پتا جہاد کتنا بڑا عمل ہے؟ جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں ایکسپٹ اس پرسن کے جو اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی اپنی جان کو بھی لے کے گیا، اپنے مال کو بھی لے کے گیا، لیکن جب واپس آئے تو کچھ بھی نہیں لے کر آیا، مراد ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کا درجہ زیادہ، ادروائز یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 10 ڈیز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر سپوز کیجئے ان 10 ڈیز کے اندر، یعنی آپ کا ان 10 ڈیز میں کام کرنا ایسا جیسے آپ جسے کہتے ہیں شہید کے برابر اجر ہے۔ ایک انسان جو سرحد پہ پہرا دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں اپنا مال بھی لگا رہا ہے اور اپنی جان بھی، اپنی سول بھی، اپنی لائف بھی دے رہا ہے، اور آپ جو 10 ڈیز میں نیکیاں کریں، گڈ ڈیڈس کریں، آپ دونوں ایکول ہیں، الا یہ کہ وہ شہید ہو گیا۔ سمجھ آیا؟ اللہ یہ کہ وہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، برابر۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں جسے کہا جائے ایک طرح سے گیٹ کیپر بنا ہوا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیے غزہ میں جنگ چلی ہوئی ہے، تو ایک انسان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مسلسل ایک طرح سے فائٹنگ میں ہے۔ اب ایسے موقع پر وہ شخص جو ان 10 ڈیز میں یہ کام کرے گا، پھر اس کا درجہ ہم جو 10 ڈیز میں نیکیاں کریں گے اس سے بڑھ کر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان 10 ڈیز میں اگر کوئی اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے دین اور اپنے مال سے جہاد کر رہا ہے، تو پھر اس کا درجہ ہم سے پھر افضل ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 10 ڈیز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ دا پروفٹ آف دا کمپینین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، انہوں نے عرض کیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر کوئی شخص اپنی مال اور جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا، پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ، یعنی کہ وہ شہید کر دیا جائے، تو اس کا اجر پھر بہت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان دنوں کے خاص انشاءاللہ فضیلت پہ بات کریں گے۔ یاد رکھیے ان دنوں کے اندر بہت ساری فضیلت ہے، لیکن جو اسپیشل کام ہے وہ ہے عرفہ، وہ ہے عرفہ کا۔ وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عرفہ کا دن ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یوتق اللہ عز وجل فی عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لا یدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ اللہ عز وجل عرفہ کے دن، امیجنیشن میں لائیے، ہمارا رب اللہ عز وجل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ جو بندوں کو ہیل فائر سے سیو کیا جاتا ہے وہ کون سا ڈے ہوتا ہے؟ عرفہ کا دن۔ تو اللہ عز وجل اپنے بندوں کو قریب کرتا ہے،
امیجنیشن ملائیے. ہم میں سے جو لوگ جہاں وہاں پہ جائیں، ہم امیجنیشن ملائیں عرفہ کے دن کہ میں اللہ کے قریب ہوں. ٹھیک ہے میں اور آپ نہیں جا رہے، لیکن وی کین امیجن کہ ہم اللہ ہمیں قریب کرتا ہے، پھر وہ اور قریب ہوتا ہے. یعنی اللہ اتنا بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے. پھر ان کی وجہ سے، ان بندوں کے اتنے قریب ہوتا ہے، ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے، اینجلز کے سامنے، جسے کہا جا پراؤڈ کے ساتھ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. مراد ہے کہ یہ جو بندے میرے پاس عرفہ کے میدان میں آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں. اور سب کوئی کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کی مغفرت کے لیے چاہتا ہے. اللہ فورگیو کر دے، اللہ ہیل فائر سے بچا دے، اللہ تعالیٰ پلیز ہم سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے لگوں. تو یہ وہ دن ہے. تو امیجنیشن ملائیے، ہم سب کتنے گناہ گار ہیں نا. ہم سب کتنے گناہ کرتے، بے انتہا گناہ کرتے ایوری ڈے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے ایوری ڈے ہم سے گناہ ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو جسے کہا جائے پیوریفائی کرنے کی؟ ہم ٹھیک ہے وہاں نہیں جا رہے، لیکن ہمارے پاس یہ ڈے تو آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کے اللہ سے خوب رو رو کے دعا مانگیں. اور آپ کو پتہ ہے عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے؟ سب پڑھیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کثرت سے آپ نے یہ دعا عرفہ کے دن کثرت سے اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا آپ کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی. اور آپ جب اس کا میننگ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، کلاس تو ہے ہی نہیں کہ ہم بہت دیر تک ایکسپلین کریں. تو پھر ہم یہ کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں نا، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا صرف اس دعا کے اندر. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا اتنی ساری دعائیں، اس دعا کو کیوں نہیں اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اس دعا کو مانگنے کی. تو اس کو دیکھیے کہ کیوں یہ کہا گیا. اتنی پاورفل دعا ہے، آپ اس کو مانگ کے دیکھیں کتنا کچھ اس دعا کو پڑھنے کا صبح مارننگ اور ایوننگ میں کتنا اجر ہے، کتنے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، کتنے گناہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب گناہ سے انسان پاک ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت میں جائے گا نا، جنت میں انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے. پھر یہ کہ ان خاص دنوں میں ایک خاص فضیلت ہے، اور وہ کیا؟ یوم النحر. کون سا دن ہے؟ قربانی کا. نہر کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی کو. تو کیا ہے کہ ان دنوں میں جو خاص عمل ہے، یہ جو خاص دن ہے وہ یوم النحر کا. یعنی جو 10 دن آ رہے ہیں نا، ان میں سب سے اسپیشل ڈے کون سا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا. کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ اس میں 3 چیزیں جمع ہو جاتی. دیکھیں عرفہ کے دن تو آپ نے عرفہ کے میدان میں قیام کیا، رائٹ. اور آپ جسے کہا جائے عرفہ کے کھلے گراؤنڈ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرے. لیکن یوم النحر کے اندر 3 4 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. نمبر 1، آپ اسی دن قربانی کرتے ہیں، آپ کی عید بھی ہوتی ہے، آپ کو طواف افادہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور آپ جسے کہا جائے احرام کی حالت سے نکلتے بھی ہیں. آپ مطلب سارے کام اس دن جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر ہے. کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن. ہم جس دن خوب کھانا پینا کرتے ہیں اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں. تو عید کی نماز میں جائیے، سب سے افضل دن ہے. اور سب سے افضل والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا، اور اس کے بعد یوم القر یعنی نیکسٹ ڈے، اس کے جو 11 ذی الحج ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بڑائی کے دن ہے. تو یاد رکھیے کہ الحمدللہ کہ خوب کوشش کرنی ہے کہ میں اور آپ ان 10 دنوں سے فائدہ حاصل کریں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ الحمدللہ صحیح حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحج ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن یعنی 11ویں ذی الحج ہے. صحیح بات سمجھ آ گئی اتنی بات سمجھ کر؟ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا، اکثر لوگ قربانی کرواتے ہیں نا، تو کوشش کیجئے کہ یوم النحر یعنی جو پہلے دن کے قربانی کرے، کیونکہ وہ افضل سب سے بیسٹ ڈے، ان 10 ڈیز میں بھی سب سے ٹاپ آف دا ٹاپ ڈے یوم النحر. تو خوب کثرت سے انشاءاللہ کوشش کر کے، اگر آپ بیک ٹو ہوم کروا رہے ہیں یا جہاں بھی کروا رہے ہیں، تو کوشش کر کے کریں کہ پہلے دن کریں، تاکہ اس دن کا جو بیسٹ فائدہ ہے 10 ڈیز کا وہ آپ انشاءاللہ لے سکیں. اب انشاءاللہ کچھ آپ نے اس کی فضیلت تو دیکھ لی، اب ہم کچھ کرنے کے کاموں پہ بات کر لیتے. تو اس سے
پتہ چلے گا مجھے میری اور آپ کی ایکٹیویٹی کیا رہے گی۔ تو یاد رکھیے ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں، صحابہ، بیسٹ جو جنریشن ہے وہ کون تھی؟ صحابہ، اس کے بعد اسلاف، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین۔ تو ان میں سے ہی ایک کہتے ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالح میں وہ بہت زیادہ لگ جاتے تھے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا ان کو مشکل لگتا تھا، یعنی اتنی اسٹرگل کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ اب شاید وہ یہ کر ہی نہیں پائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ لگے رہتے تھے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم گیو اپ کر دیتے ہیں نا، جیسے اب ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، کہ مجھے اتنی تسبیحات پڑھنی ہے، اب جہاں نیند آتی ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ارے تسبیحات ہی تو ہے، کیا ہے۔ لیکن یہ جو صحابہ کے بعد کی جنریشن ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ حتیٰ کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے لیے بڑا دشوار ہے، یعنی اس کے باوجود بھی وہ اس کو کنٹینیو کرتے تھے۔ اور بعض اسلاف کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ سالوں کے اندر 3 چیزوں کو اہمیت دیتے تھے: رمضان کے 10 دن جو لاسٹ عشرہ ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 ڈیز، اور اسی طرح محرم کے 10 عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب پاتے تھے۔ ہم میں سے کون ہے جو ان ڈیز کو اسپیشل لے اور ان پہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت میں مزہ آئے، اور میں اور آپ الحمدللہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہم سب کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نا۔ تو کیا کس کے پاس واپس جانا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گلوبل سطح پہ تیزی کے ساتھ جاتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم زندہ ہیں نا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ ہم مزید نیکیاں کر سکتے ہیں، مزید گڈ ڈیڈس کر سکتے ہیں، لیکن امیجنیشن میں لائیے جن کی زندگی فنش ہو گئی، جو چلے گئے، ان کے پاس تو چانس نہیں ہوگا۔ آپ کے کتنے پیارے ہیں جو پچھلے دفعہ ذی الحج کے مہینے میں ہوں گے، لیکن اس سال نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اس ذی الحج کے مہینے کو کیسے گزاریں؟ سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ میرے اور آپ کا، کہ نیک امال میں خوب محنت کرنی ہے، خوب کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو اینڈ میں چیک لسٹ دوں گی کہ کون کون سے نیک امال ہیں۔ تو نیک امال میں آپ نے خوب محنت کرنی ہے، جس حد تک کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ خوب نیک عمل کریں گے۔ اور نیک عمل کرنے سے پہلے یو ہیو ٹو انشاءاللہ ویریفائی یور انٹینشن، اپنی انٹینشن کو یو ہیو ٹو چیک اٹ۔ آپ اپنی انٹینشن کو چیک کریں گے کہ واقعی آپ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یا اپنی نفس کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یا لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹ نہیں ہے۔ تو اپنے عمل کو چیک کریں۔ سب سے پہلے جو نیک عمل کریں گے اس میں اپنی نیت کو چیک کرنا ہے۔ آج میں آنے سے پہلے آنےسٹلی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی نیت چیک کر رہی تھی، میں کیوں جا رہی ہوں، اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ اس گھر میں، اس کے رہنے والوں میں اتنی برکت دے دے، یہاں آنے والوں کے گھروں میں اتنی برکت، اتنی لو، اتنا افیکشن دے دے کہ آج گھر جو ٹوٹ رہے ہیں نا، وہ اللہ کرے جڑ جائیں، آپس میں لوگ جڑ جائیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جو خیر خواہی ہوتی تھی نا، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو میں یہی سوچی تھی راستے میں کہ یا اللہ جا تو رہے ہیں اتنا دور، لیکن اس گھر سے یہاں آنے والوں میں بہت خیر پھوٹ جائے۔ تو اپنی نیت کو چیک کریں، اور نیت کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اپنی سوچ کو، اپنی تھنکنگ کو آپ نے دیکھ کرنا ہے۔ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے اللہ کے لیے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹ ہے، لیکن اگر آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں ہے، یعنی آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں مسلسل جیسے بدگمان ہوتے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، زندگی میں بہت سارے، جسے کہا جائے ہماری زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں نا، مستقل ٹرائلز آتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اپسیٹ ہوتا ہے، وائی مین، ہے نا۔ تو آپ کی سوچ تھنکنگ بہت اہم ہے اخلاص کے لیے۔ دوسری چیز آپ کے اخلاص کے لیے جو ضروری ہے کہ اللہ از واچنگ آل دا ٹائم، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے ہر وقت، یہ فیلنگز کے ساتھ، اللہ از واچنگ آل دا ٹائم ٹو می اور ایوری ون۔ آپ کو اس احساس کے ساتھ آپ نے نیک عمل کرنا کہ پہلا اخلاص کے لیے، دوسرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تیسرا جو آپ نے جسے کہا جائے اخلاص پیدا کرنے کے لیے عمل کرنا ہے کہ یہ سوچ کے آپ نے ان 10 ڈیز کو گزاریں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرا آخری 10 ڈیز ہے، اس کے بعد مجھے ذی الحج کا مہینہ ملے گا نہیں ملے گا۔
ہاں، ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ میرا تو ایسا تو نہیں کہ میں بس اس کے بعد زندہ رہوں گی نہیں رہوں گی، تو میرا کہنے کا مقصد ہے تیسری چیز جو آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ واقعی یہ میرا آخری عمل تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو چوتھی چیز ہے، جو آپ کو اللہ کا ڈر، کثرت سے آپ کے اندر اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ اس کے بغیر یاد رکھیے سسٹرز، بات نہیں بن سکتی جب تک کہ میں اور آپ اللہ کی، ایک ہوتا ہے نا اللہ کا ڈر، اس کے ساتھ میں اور آپ اگر نہیں کام کریں گے تو بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، کرنے کے کام میں آپ نے الحمدللہ کوشش کرنی ہے ایک اور کام جسے کہا جائے کہ وہ کیا، کہ یعنی یہ اخلاص کے ساتھ جو دوسرا عمل ہے کہ آپ کا عمل جو آپ نیکی کریں گے وہ اپنی مرضی کی نہیں کریں گے، وہ کس کے مطابق کریں گے، سنت کے مطابق۔ اور سنت کے مطابق جب تک کوئی عمل نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹڈ ہے، قبول نہیں۔ اب میں اپنی مرضی سے دین میں بہت کچھ کر لوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹ نہیں ہوگا، الا کہ اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ قرآن و حدیث سے۔ تو نیکی کریے، ان 10 days میں خوب کریے، اخلاص کے ساتھ کیجیے، ایوری ڈے کیجیے، اللہ کی پریزنس میں کیجیے کہ اللہ از واچنگ ٹو می۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ سوچ کے کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرا لاسٹ عشرہ احمد مراد ہے کہ اس کے بعد مجھے اگلا جسے کہا جائے 10 days نہیں ملیں گے، لیکن ساتھ آپ کا طریقہ درست ہونا چاہیے کہ میرا طریقہ کیا سنت کے مطابق ہے، کیا واقعی میں اللہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے کوشش کر کے اللہ سے تنہائی میں رو رو کے دعا کرنی ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ آپ کو ہمیں نہیں پتا نا کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں۔ اور یاد رکھیے جب ہم اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم جو پریزنٹ میں آپ کے سامنے ہوں نا، تو اگر میں بالکل لائک لونلی ہوں، کوئی میرے روم میں نہیں ہوں، تو تب بھی میں وہی عمل کروں گی جو میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں۔ یہ ہے سنسیئرٹی، آپ کی تنہائی آپ کی جی آپ کی گواہی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے کمرے میں کوئی بھی نہیں، نہ بچہ ہے، نہ ہسبینڈ ہے، نہ آپ کی کوئی سبلنگ ہے، نہ کوئی فرینڈس ہے، لیکن آپ اس وقت بھی رائچیس پرسن ہے اور ابھی بھی سب کے سامنے رائچیس پرسن ہے، تو یہ آپ کے اندر اخلاص ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے بہت اچھی باتیں کروں اور باہر جا کے میں آپ مجھے دیکھ کے پہچان ہی نہیں پائیں کہ جو اتنا اچھا درس دے رہی تھی آج ان کی کیا، آج یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو یہ ہے سنسیئرٹی۔ یہ سنسیئرٹی کیسے آئیں گے کہ جب آپ اللہ کی پریزنس کو محسوس کریں گے، ہاں۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، الحمدللہ یہ سب کرنے کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ سے بیٹھ کے تیسرا کام جو کرنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو استغفار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ خیر و بھلائی کے دروازے کھولتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں میں کیا چاہیے، خیر و بھلائی تو چاہیے، اللہ کی بلیسنگ تو چاہیے۔ تو آپ ایسا کیجئے، آج جا کے سوچئے کہ میں نے اپنے ان کاموں کو، ان گناہوں کو سوچی جس کی وجہ سے آپ ایک گلٹ کا شکار ہے۔ بعض اوقات اللہ کے حق میں ہم نے کمی کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اپنے بندوں کے حق میں، اپنے ریلیٹیو کے حق میں، اپنے دوستوں کے حق میں۔ تو ہر ایک کو سوچیں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا۔ تو اپنے طور پر پہلے خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر تمام لوگوں کو اللہ کی خاطر معاف کر دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان 10 days میں انٹر ہوں گے نا، آپ کو عبادت کا مزہ آئے گا، آپ انجوائے کریں گے، آپ ہلکے ہو جائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا ایک کنیکشن اپنے کریٹر کے ساتھ جیسے بلڈ اپ ہو گیا آنیسٹلی۔ لیکن اب آپ لوگوں کی، آپ سپوز کیجئے اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے مجھے حجاب کی توفیق دی، اب میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بیچارہ کچھ نہیں لیتا، میں اس کو لیٹ ڈاؤن کروں، بی لٹل کروں۔ آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دیتے۔ مرتے دم تک بھی اگر کسی کا حال حلیہ یا کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا نخواستہ کہ یہ گناہ گار ہے۔ ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے، ہمیں کیا پتا اندر کا حال کس کا کیا ہے، اللہ نوز بیسٹ، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ہم صرف ظاہر پر معاملہ کرتے ہیں کہ یہ جو بہنیں آ رہی ہیں اتنی مشقت کے ساتھ، اتنی پرابلمز کے ساتھ، گھر میں بچوں کو چھوڑ کر آ رہی ہیں، کتنی اس کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کے پیغام کو سننے آئی ہیں، ہے نا؟ ہم میں سے کون اپنے گھروں کو اس وقت چھوڑتا ہے جبکہ ہسبینڈ بھی گھر میں ہوں، بچے بھی ہوں، لیکن اب اللہ کی خاطر آئے ہیں نا، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اس کو پلیز کرنے کے لیے۔ یہ کھانے تو چلتے رہتے ہیں، ان کھانوں کی کیا امپورٹنس ہے؟ اصل تو یہاں بیٹھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟
تو اصل بات ہے کہ میری اور آپ کی، جسے کہا جائے، ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کرنا ہے، اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے یعنی اس کے لیے ایک ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے غلط کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب کو معاف کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ استغفار کے بعد آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی نیکی نہ کریں، نہیں. اس کے بعد پھر آپ نے نیکی میں اسٹرگل کرنا ہے، نیکی میں ایکسلریٹ کرنا ہے، گڈ ڈیڈ میں آگے بڑھنا ہے. کیونکہ میں نے اتنے دن تک جو گناہ کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کی، چاہے میں نے نماز چھوڑی، چاہے میں نے پردہ چھوڑا، چاہے میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کسی رشتہ دار کے ساتھ اس کی بیک بائٹنگ کی، ہاں کسی کے خلاف کوئی بھی ایسی اینمی کی رکھی، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، اور چھوٹا سا میسج اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیجیے کہ آپ کیسی ہیں، میں نے آج آپ کے لیے دعا کی ہے. بس کوئی ہوتا نا انسان کسی کو اپنے کزنس میں، بعض اوقات رشتہ داروں میں، نند بھاوج ساس، ایسے ایسے چیزیں آتی رہتی ہیں، تو آپ چھوٹا سا میسج کر دیجیے اپنی بھابھی کو، کہ آج آپ کی مجھے یاد اس لیے آئی تھی کہ آج میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے. ان 10 دنوں میں میسج کر دیں کہ مجھے بہت یاد آ رہی تھی، میں نے آج آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو آپ دیکھیے گا ان کے دل میں جو گرجز ہے، جو ایک نیگیٹیوٹی ہے نا، وہ خود سے، آپ دیکھیے کوئی آپ کے لیے دعا کرے، میں آپ سے کہوں میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ اچھا نہیں لگے گا کہ اللہ میرے لیے دعا کر رہی ہیں؟ اگر آپ کچھ نیگیٹو فیلنگ میرے لیے رکھیں گے بھی نا، وہ پازیٹیوٹی میں بدل جائے گی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ خوش کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں مجھے اور آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے، ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو گناہوں کو چھوڑنا ہے. کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا سسٹرز کہ ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں، بٹ ہم بیڈ ڈیڈس کو چھوڑتے نہیں. یعنی ہم ایک طرف خوب ایکسیلریٹ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، اسٹرگل بھی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، اور خوب ماشاءاللہ مطلب تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، چیریٹی بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. ایون اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم والنٹیئر بھی جا جا کے کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے نا کہ جو اپنی ایول تھنگس ہے، بیڈ تھنگ ہے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمپینین آف دا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مفلس تو وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس پاورٹی ہو، یعنی بہت غربت ہو، اس کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہو. یہی تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ مفلس ہے، دے ڈونٹ ہیو اینی لائک بیسک نیسیسٹیز، رائٹ؟ ہمارے ذہن میں یہی آتا. تو صحابہ نے بھی یہی کہا کہ وہ پرسن جس کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا، مائی نیشن، میری امت کا جو مفلس ہوگا وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن، ڈے آف دا ججمنٹ کے دن، ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت نیکیاں. اس نے نماز بھی پڑھے، روزے پہ رکھے، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج بھی کیا، اور صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیا، والنٹیئر بھی کیا. لیکن کیا ہے نا کہ اس نے کسی کی بیک بائٹنگ کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، ہاں، کسی کو ہرٹ کیا ہوگا، کسی کے خلاف اندر جیسے کہتے ہیں نا حسد، جلن، بغض جسے کہا جائے، انوے، یعنی کیا کیا جو بیڈ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، آپ نے وہ رکھا. تو قیامت کے دن کیا ہوگا، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اپنی نیکیاں لینے کے لیے، کیونکہ جب آپ بیک بائٹنگ کرتے ہیں تو اپنی نیکیاں کس کو دیتے ہیں؟ اس کے اکاؤنٹ میں ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ وہ ان کو حق دلایا جائے گا کل قیامت کے دن. تو ایک ایک کر کے جو اتنے اس نے نماز، روزے، حج، زکات کیے تھے، سب کا اجر لوگوں کو زیادہ جائے گا. یہاں تک کہ لوگ ابھی اور بھی کھڑے، لیکن اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا کہ اب لوگ تو اور لائن میں کھڑے ہوئے اپنا حق لینے کے لیے. اس نے اتنے لوگوں کا بیک بائٹنگ کی، برائی کی، برا گمان رکھا، تجسس کیا، کسی کی ٹول لگائی، کسی کی اسپائنگ کی. اب کیا ہوگا کہ جو لوگ کھڑے ہوں گے تو اب اس کے جو گناہ ہوں گے نا، جو لوگوں کے گناہ ہوں گے وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. امیجن، پہلے تو نیکیاں ڈیلیٹ ہو گئی ساری، سب کو دے کے، اب کیا ہوگا، اس کے جو لوگوں کے گناہ ہوں گے وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ حدیث پاک 2 منٹ کے وہ بھی بتا دیں، ذرا جی جی ہو جائے گا. تاکہ میرے ہوتے ہیں جی. پیالے والی، جی بیک جو بائٹنگ والی، ہاں، وہ بھی جو بتا دیں. میرے ذہن سے ایگزیکٹ یاد، آپ بتائیے. ہاں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی آپ نے، گھر میں 2 ہوتے ہیں، جی جی وہ اکثر سے فرمایا کہ روزہ اس نے کھول، کبھی توڑ دیا، جی کیا توڑ دیا. کیا
प्याला पिया था उसका आपसे ही الٹی शिकायत ہاں जी जी وہی ہے کہ یہ بیک بائٹنگ کے حوالے سے دیکھیں کہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیں مفلس کون ہوا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایٹ دا ڈے آف دا ججمنٹ، اور اس کو اٹھا کے ہیل فائر میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب آپ اس سے، میں ان کی بات کو بھی رکھ دوں، اس سے کیا پتا چلا کہ میں اور آپ صرف نیکیاں نہیں کریں گے، 7 گناہوں کو بھی چھوڑیں گے۔ اگر آپ نیکی کرتے رہے اور گناہوں کو نہیں چھوڑا تو بیلنس نہیں ہے، دین بیلنس کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی نا، تو اس نے جسے کہا جائے، جیسے عورتیں آئیں تو آپس میں ایک دوسرے کی بات کرتی ہیں، تو بات کی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قے کرو، تو قے کی تو ایک طرح سے خون کی الٹی تھی، یعنی گوشت کے پیسز باقاعدہ سے نا، کہنے کا مقصد ہے تو مطلب گوشت تو کھایا نہیں، تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے قے جو الٹی آ رہی ہے، جو وامٹنگ ہو رہی ہے، وہ کس کی ہو رہی ہے؟ بلڈ کی ہو رہی ہے، جس پیسز آف بلڈ جسے کہا جائے میٹ کی ہو رہی ہے۔ تو میں اور آپ بعض اوقات نیکی کرتے ہیں، آج میں اور آپ نیکی کرنے تو بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہوگا بھی جانے کے بعد آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی کی غیبت کر بیٹھے، او ہو اتنا لمبا لیکچر تھا، تھک گئے ہم تو بیٹھے ہوئے، ہاں کوئی یہ کہتے کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آیا۔ زیادہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، مطلب ایک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں او کھانا اچھا نہیں تھا، ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے، اچھا یہ چیز بڑی فرائی تھی، اللہ بڑا پیٹ میں درد شروع ہو گیا، آنے کے بعد پتہ نہیں کیا بنایا تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد اس طرح کی باتیں ہم کر دیتے ہیں جانے کے بعد، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جو بیچارہ اتنی دور سے آ رہا ہے اور آپ سب آ رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں نا، تو بس سمجھانے کے لیے بتایا کہ ہم کیسے اپنی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جہاں میں نے اور آپ نے نیکی کرنی ہے، 7 گناہوں کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو بالکل ایک طرح سے جیسے بچانا ہے ہر حال میں، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد، منتھس آف دا جسے کہا جائے نمبر آف منتھ ہے، وہ 12 ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، آپ کو پتہ ہے لوح محفوظ میں ہم سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے، کتنے کتنے سیکرٹ منتھ ہے؟ 4، کون بتائے گا مجھے؟ جی بتائیے، جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے وہ بتائیں، چلیے۔ ہاں جی محرم جی سفر محرم، سب نہیں نہیں محرم جی کہ ہاں، رمضان 1 بائی 1 نہیں، سب نہیں نہیں، شابان نہیں، شابان آپ بتائیں، آپ لوگ نہیں، ہاں رجب، رجب محرم ذی القعدہ ذی الحج، یہ ذی القعدہ ذی الحج یہ سب سیکرٹ منتھ ہے، یہ جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں رجب اور ساتھ میں محرم، یہ 4 سیکرٹ منتھ ایسے ہیں کہ اس میں جو تھے قریش مکہ جو کہ کفر پہ تھے، شرک کرتے تھے، وہ بھی اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے سیکرٹ منتھ میں دیکھیں مسلمانوں کا حال، کوئی برداشت کرنے کو تیار، پتہ ہی نہیں ان منتھ کی آنر کتنی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کعبے کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم میں سے کون ہے نوز باللہ جو کعبے کو ڈھا دے، کعبے کو گرا دے؟ کسی میں ہمت ہے؟ ہم سوچ بھی سکتے ہیں، ایک کعبے کی ایک حرمت ہے، یعنی اس کو جسے کہا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی ایک حرمت رکھی ہے، ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر۔ مومن کی 3 حرمتیں، 3 سیکرٹ ہیں، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت۔ ہم اس کی جان جسے کہا جائے جان کو بھی نہیں چھوڑتے، قتل کرتے ہیں۔ آج کتنا 4 مہینوں میں آپ یہ دیکھیں اس کی جان کتنی، اور آج جانوں کو کتنا قتل کیا جا رہا ہے، بے قصور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مسلمانوں کو کیسے قتل، اس کا مال آج کتنا زیادہ عام ہے۔ آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ ایسے گروپ بن گئے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں یوں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، بس آپ نے ایک لنک کلک کرنا ہے، آپ جائیے اور وہ جا کے سارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر۔ کتنا دھوکہ ہے، ویب سائٹ جھوٹی بنا دیں گے، آپ نے آرڈر کیا، ان کے گروپ میں اس دن میں نے دیکھا کہ بزنس گروپ میں کیسے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، کیسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کیسے میں نے ان کے گروپ میں نے اپنی لائف کلاس میں بھی شیئر کیا، انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے بزنس گروپ کا، اور اس میں یہی ہوا کہ انہوں نے آرڈر کیا ہوگا، اب کیا ایک آرڈر تو کر لیا، اور ویسٹرن یونین سے منی بھی بھیجتی ہیں، اور بندے کا پتہ ہی نہیں، وہ واٹس ایپ سے ہی غائب ہے۔ امیجنیشن میں لائیے کیسے دھوکے، تو اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو جس وقت چاہیں بچوں کو ذلیل کر دیں، میاں کو ذلیل کر دیں، گھر والوں کو ذلیل کر دیں، اب دوست کو ذلیل کر دیں، اس کی تو کوئی بات ہی نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ نے 3 سیکرٹ بتائی ہے مومن کے، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، جبکہ کعبے کی ایک سیکرٹ ہے جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس کے گھر کو، جس کے پاس جانے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اور ایک مومن جو میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری دوست ہے، میری ماں ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اپنے بچے ہیں، بچوں کو دیکھے ہم تو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، بیٹھ جاؤ، بات نہیں کرو، ابھی ہمیں بہت غصہ آیا ہوا ہے، ہاں، ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ آپ عزت دیں گے تو عزت ملتی ہے، اور عزت ساری اللہ کے لیے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بات کہ سمجھ آئے کہ اللہ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی دین کا سیدھا دین القیم، سیدھا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو، مراد ہے کہ کوئی کرپشن نہ کرو، کوئی فساد نہ کرو، کسی طرح کا مال نہیں کسی کا جسے کہا جائے غلط طریقے سے لو۔ اب آپ سوچیے عام دنوں میں کوئی مال کی چوری کرتا ہے نا، وہ بھی گناہ ہے، ان 4 مہینوں میں اس نے اگر چوری کی تو وہ سب سے ورسٹ گناہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں آپ نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ ذلیل کیا، بہت زیادہ ان 4 مہینوں میں گناہ۔ عام دنوں میں ہو سکتا ہے آپ ڈانٹیں یا بچے نے غلط کیا، آپ نے کیا، ان 4 مہینوں میں اگر آپ نے کیا تو یہ ورسٹ ہے، کیونکہ جس طرح یہ افضل ایام ہے اچھائی کے لیے، اسی طرح جسے کہا جائے برائی اگر آپ نے آپ سے ہو تو وہ بھی ورسٹ برائی ہو جائے گی عام دنوں کے مقابلے میں۔ امیجنیشن ملائیے مجھے اور آپ کو کتنا سیو کرنا ہے ان 10 days کو، کہ میری زبان، اپنی زبان کی حفاظت کرنی، ایسے پکڑ کے روک لیں مجھے کچھ نہیں کرنا، ورنہ تو بڑا خسارہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جو کرنے کا کام ہے، جو کہ خاص کر اس کے حوالے سے جو میں 1 2 باتیں اور کروں گی، وہ ہے کہ خاص آپ دیکھیے ویسے تو بہت سارے کام افضل ہیں، قرآن مجید پڑھنا کتنا افضل کام ہے، تلاوت کرنا، تلاوت سننا، حفظ کرنا، حفظ کروانا، ہاں، ساتھ میں ریسیٹیشن سننا، سب وہ بھی بہت افضل عمل۔ لیکن ان 10 days میں سب سے جو افضل عمل ہے وہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسے ہی ذی الحج کے مہینے شروع ہو جائیں خوب خوب تکبیرات کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمیل۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں میں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں سوائے ان عمل کے، لہٰذا تم کثرت سے کیا کرو، جسے کہا جائے تحلیل، لا الہ الا اللہ، سب ایک دفعہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ۔ امیجنیشن میں لائیے لا الہ، ہر مصیبت، ہر ٹرائل، ہر پرابلم کی جسے کہا جائے سلوشن ہے، یقین کیجئے یہ لا ذکر اللہ افضل الذکر اللہ، یعنی ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ، اور ایک بیلنس ہوتا ہے نا، بیلنس میں ایک طرف لا الہ الا اللہ اور ایک طرف تمام تمام اعمال، تو وہ لا الہ الا اللہ کا جو وہ بیلنس ہے نا، وہ جسے کہا جب بھاری ہوگا اتنا، آپ جس کو جو پرابلم ہے، بچے کی پرابلم ہے، شوہر کی پرابلم ہے، رزق کی پرابلم ہے، آپس کے جھگڑوں کی پرابلم ہے، گلوبل سطح پہ پرابلم ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، بہت ساری چیزوں کا علاج ہے، آپ کے سارے دکھ غم پریشانیوں کا۔ جب کبھی کبھی ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، شیطان آپ کو ایک دم سے پریشان کرتا ہے اور آپ ایک دم، آپ کا انزائٹی ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے معاملات کب جسے کہا جائے ایک طرح سے ان کا کیا سولوشن ہوگا، آپ پریشان ہونے لگتے ہیں، نہ پریشان ہے، فوراً ذکر کی کثرت کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا، اور ایک دفعہ جب آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، تو جو بھی زمین اور آسمان کی فضا، یہ اللہ اکبر کہنا پوری فضا کو بھر دیتا ہے، سبحان امیجنیشن میں لائیے، اور الحمدللہ تملا المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ مومن تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے الحمدللہ کہتا ہے۔ آپ رات میں سوتے ہیں، صبح اٹھتے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ نشور، پڑھتے ہیں نا؟ آپ کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی، جی بالکل، جی بہت سارے تو اطعمنی ھذا ورزقنیہ غیر حول منی ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، سونے کے بعد بھی الحمدللہ، واش روم سے نکلتے ہیں غفرانہ کا الحمدللہ الذی عافانی، جو پیٹ میں جو تکلیف تھی اللہ نے اس سے آپ کو نجات دی،
ہاں، پھر آپ اسی طرح کوئی مصیبت آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال بولتے تھے نا جب کوئی پرابلم ہے. اسی طرح کوئی خوشی ملتی تو آپ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. مسلسل الحمدللہ کا ساتھ ہے، کھاتے پیتے سوتے. سو رہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمی کا اموت و احیا. اسی طرح الحمدللہ کی دعا بھی آتی ہے. ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے یہ ساتھ ہے مومن کا. مومن ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگوں کی آنکھیں تو نہیں بند ہو رہی ہیں. نہیں نا، الحمدللہ. تو پھر الحمدللہ بس یہ کہنا تھا، یہ شکر کا کلمہ ہے، یہ اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے. تو جب کبھی پریشانی ہو الحمدللہ الحمد، آپ دیکھیں گے جیسے اللہ نے آپ کے دل کو بھر دیا اپنی محبت سے. نہیں نہیں نہیں، اللہ میں بس آپ کو پریکٹیکل بتا رہی ہوں. بہت شدید قسم کے ہوں مطلب مجھے رش آ رہا نہیں اتنا شدید رش آ آپ رہا ایک ٹھنڈے پانی کو ڈالیں. میں اس لیے پانی پی پی کے کر رہی ہوں کہ میں کوشش نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو آپ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. چلیے ہم نے ان کے لیے دعا مانگے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ. تو ان 10 دنوں میں آپ نے ان تینوں چیزوں کی کثرت کرنی. کون بتائے گا کیا کیا پڑھنا ہے؟ سب بولیں. جی زور سے بولیے، آپ کی ریکارڈنگ میں آپ کے لیے صدقہ جائے. شاباش شاہ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ الحمدللہ خوب تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کثرت سے یہ جو تکبیرات پڑھتے تھے. انشاءاللہ تکبیرات کو ایک دفعہ لگا دیجیے تاکہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. آپ میرے ساتھ پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سب کو یاد پلیز کیجیے. سب پڑھیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ لا. اس کے بعد تو جہاں آپ نے الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنے ساتھ یہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. آپ سب میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. آپ سوچیے آپ نے کتنی نیکیاں کما لی ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے. اللہ کا دیکھیں یہی ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کا شکر ہے. یعنی اگر میں نے پڑھا تو شکر میری نہیں ہے، میری تعریف نہیں ہے کہ میں نے پڑھا، تعریف اسی کی ہے کہ اس کا شکر ہے جس نے مجھے توفیق دے دی یہ پڑھنے کی. اگر وہ توفیق نہیں دیتا تو میں اور آپ پڑھ نہیں سکتے تھے. تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ان 10 دنوں میں بازاروں کی طرف نکلتے تھے اور دونوں تکبیرات پڑھتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے تکبیرات پڑھتے ہیں. تو آپ اپنے گھر میں کیا کریں گے؟ اگر خود نہیں پڑھ رہے تو تکبیرات پلے کیجیے. ہاں آڈیو لگا دیں، خود بھی کریں. اور خود جب آپ پڑھیں گے نا تو بچے بھی ایک ہوتے نا جب آپ کسی ماحول میں جاتے، جیسے ابھی آپ سے میں نے کہا پڑھیں تو آپ بھی شروع ہو گئے نا، تو سیم اسی طرح آپ کے گھر والے بھی پڑھنا شروع کریں گے. اور یہ سب سے زیادہ ان 10 دنوں کا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے. تو یہ آپ کمرے میں لگا دیتی تھی تاکہ آپ کو بھولے جہاں ہوں ہوں پڑھنا شروع کر دیں. الحمدللہ یہ بھی ایک اچھا ٹپ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ان کی تکبیرات کا کوئی پوسٹر بنا لیجیے، کچھ ایسا لگا لے. کیونکہ ہم انسان ہیں نا، اتنی سوچوں میں رہتے ہیں، اتنی چیزیں ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہیں، جاب بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، پڑھانا پڑھنا بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ کر سکتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کریٹر نہیں. اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی. اسی طرح عبداللہ بن عباس جسے کہا جب وہ عید کے موقع پر یہ تکبیرات کہتے تھے. یہ تکبیرات کب سے ہوگا؟ چاند دیکھتے ہی. جیسے ہی آپ چاند دیکھیں گے آپ کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم احلل علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی
ربی و ربک اللہ، یہ دعا سب سے پہلے آپ پڑھیں گے چاند کو دیکھ کے، جب چاند نظر آ گیا بس آپ نے تکبیرات کا اہتمام شروع کر دینا، ٹھیک ہے؟ کچھ اسلاف کا آتا ہے کہ وہ نمازوں کے ساتھ بھی تکبیرات کو خاص کرتے تھے، وہ الگ انشاءاللہ ٹاپک ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ بس ڈیلی ڈیلی تکبیرات یعنی مسلسل تکبیرات کو، کیونکہ یہ ان 10 دنوں میں سب سے افضل ہے، یہ بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو وہ عبداللہ ابن عباس جو تکبیرات پڑھتے تھے عید کے موقع پر، وہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ پڑھیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑا اور جلال والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے کہ اس کی یہ تمام تعریفیں اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے نا، اللہ ما ہدانا، تو ہم اور جنت والے بھی جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لو ان ہدانا اللہ، یعنی جنت والے بھی جب جنت میں جائیں گے تو اپنی تعریف نہیں کریں گے کہ ہم نے بہت، اللہ تعالیٰ بڑے جیسے کہا جائے چوکے لگائے چھکے لگائے، ہم نے تو بہت کام کیا، نہیں، وہ بھی کہیں گے اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، ورنہ تو ہم اس قابل تھے ہی نہیں کہ ہم کچھ کر پاتے، یہ اللہ کی توفیق ہے، تو اللہ سے جہاں نیکی کرتے جانا، ساتھ توفیق بھی مانگنا ہے، اللہ تو توفیق دے دے نیکی کرنے کی۔ اسی طرح ابراہیم نقی یوم عرفہ کے دن یہ تکبیرات پڑھتے، یہ ابراہیم نقی پڑھتے تھے: اللہ اکبر، آپ پڑھیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں آپ کو کیوں بار بار یہ حدیث اور مختلف اسلاف کی باتیں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ ان 10 ڈیز میں سب سے بیسٹ عمل ہے، سب سے بیسٹ عمل ہے، ان کام کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان 10 ڈیز میں آپ نے کرنا ہی کرنا تکبیرات۔ پھر یہ کہ اگر آپ ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے، قربانی، الحمدللہ، اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ارادہ رکھے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ناخن اور بالوں کو نہیں کاٹنا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو قربانی کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کو یاد ہے نا، جب ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کی، سلوٹر کرنے کی باری آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بھیج دیا جسے کہا جائے، اور جانور کو بھیجا کیسے جسے کہا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جسے کہا جائے نیت کو قبول کیا، اور انہی کی یاد میں، انہی کی سنت میں آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ قربانی کریں گے، لیکن اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو پھر نہیں کریں گے۔ تو میرے کہنے کے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا چلو ہم قربانی نہیں کریں، ہم کیا کریں، ہم غزہ کے اندر پیسے دے دیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ صحیح عمل ہے؟ آپ کو قربانی کرنا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کے لیے کہا، میری مرضی نہیں چلتی کہ میں اتنی کیا اللہ تعالیٰ کو آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، اس لیے تو اس نے ہمیں یہ سارے کام بتائیں جس کے ذریعے سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، تو میں یہ کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ قربانی کریں گے، اگر آپ کی حیثیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ قربانی کے بجائے آپ کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، نہیں، آپ نے قربانی ہی کرنی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب آپ قربانی کا ارادہ کریں گے تو بال اور ناخن کو نہیں کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ذی الحج کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہوں، وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹے، یعنی جب آپ کی قربانی ڈن ہو جائے گی پھر آپ اپنے نیلز کو اور اپنے انڈر آرم، جسے کہا جائے بال، جہاں پہ بھی بال ہیں جو کاٹنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے بیڈ کو کرتے ہیں، جو بھی واٹ ایور ان کا ہے، تو آپ اس کو جسے کہا جائے اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ حاجی تو حج پہ جائیں گے نا، اور الحمدللہ بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ یہ جو خاص عبادت
عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے، اور عرفہ کا دن سبحان اللہ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے جو لوگ الحمدللہ حج پہ جا سکتے ہیں وہ ضرور چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے. ہم بھی عرفہ کے میدان میں بیٹھے اور ان باتوں کو یاد کر رہے ہیں. آج ہمارے بہت سارے پیارے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہت دعائیں، اللہ بہت آسانی کا معاملہ، ان کی ہر دعا جو عرفہ کے میدان میں مانگے اس سے بڑھ کر ہمارا رب ان کو عطا کر دے. تو اب وہ تو ہم تو نہیں جا سکتے، لیکن جو جا رہے ہیں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کی بہن جا رہی ہے، آپ کہیں میں تمہارے گھر کی ٹیک کیئر کر لوں گی، تمہارے بچوں کی ٹیک کیئر کر لوں گی، تو آپ بالکل اس حج میں برابر شریک ہیں. سبحان بالکل، کیونکہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ جا نہیں سکتی تھی بچوں کو چھوڑ کے، کسی کے پاس تھوڑا پیسوں کی کمی ہے، آپ کہتے ہیں چلو میری طرف سے تمہارے پاس 10-20 ہزار ہیں، چلو میں 1 ہزار میں لاتی ہوں تم چلے جاؤ. آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. آپ نہیں جا سکتے، آپ کی حیثیت. اب یہاں پہ دیکھیں ہم آئے تو یہ ہمیں لے کر آئے، ہاں میرے ہسبینڈ لے کر آئے، تو ہم لوگ لے کر آئے نا. اگر یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی تو ہم کیسے یہاں پہنچتے. مثال دے رہی ہوں. تو سب کا اجر جو یہاں بیٹھ کے سن رہے کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے. تو میں یہ میں کہہ رہی ہوں. ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر دینا. میں اور آپ حج پہ تو نہیں جا رہا، آپ میں سے کوئی جا رہا ہے حج پہ؟ نہیں جا رہا. ہاں نہیں نہیں، ہم دعا کر لیں، اس میں کہہ رہے ہیں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اگلے سال ہم سب کو لے جائے. میں انشاءاللہ جاؤں گی. بس اللہ ہم سب کو ساتھ ہی لے کے چلے جائے. اور ہم جیسے یہاں بیٹھے نا عرفہ کے میدان میں، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال یہاں بیٹھے تھے، آج تو نے ہمیں وہاں یہاں بٹھا دیا. کیونکہ ایسی محفلوں میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تو ہم سب کو لے جائے، اور جو میں نے آن لائن بھی سن رہی ان کو بھی، اور جہاں جہاں لوگ سنے سب کو لے کر چلا جائے یا اللہ. تو آپ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے تو بہت خوشخبری ہے، لیکن جو نہیں جا رہے تو وہ بھی ان 10 دنوں میں بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کام جو آپ نے کرنے کا وہ روزوں کا اہتمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے ہوتے تھے، 1 سے لے کر 9 تک کا روزہ رکھتے تھے. یوم عاشورہ کون سا ہے؟ محرم کے جو روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 9-10 کے روزے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر مہینے کے 3 روزے، جس کو ہم کہتے ہیں فل مون کے روزے. اچھا اس میں بھی الگ الگ، اگر آپ مہینے میں کسی دن بھی 3 روزے رکھ دیں وہ بھی ویلڈ ہے. اسی طرح آپ فل مون کے روزے رکھ لیں تو وہ بھی ویلڈ ہے، ٹھیک ہے. سب اس میں بہت ساری روایت آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو 3 دن کے روزے یا فل مون کے روزے، اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو اسکالرس بتاتے ہیں کہ اس کے اندر 3 دن سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے پورا مہینہ روزے سے. تو وہ چاہے فل مون کے روزے ہوں، چاہے آپ کسی دن بھی رکھ لیں، منڈے تھرسڈے ویسے بھی رکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ. تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے، اور ہر منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو میں اور آپ اگر 9 دن تک روزہ رکھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر کسی کی ہیلتھ ایشوز ہے، کوئی ڈائبٹک ہے، کسی کو جیسے آپ کو پتہ ہے نفل ہے، ہم اس کو زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ 10 دن آپ ویسے بھی بہت سے لوگ تھرسڈے اور منڈے کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا بھی اجر ہے کہ ان دنوں میں اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ مطلب ان ڈیز میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور روزے سے ہوں جب آپ کے اعمال اوپر جائیں. تو امیجنیشن میں لائیے کہ آپ ان 10 دنوں میں اگر اس چیز کو الحمدللہ کرتے ہیں تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اگر کوئی 9 دن تک روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر منڈے تھرسڈے رکھ لیں. اور اگر جا سکتا ہے سر، جیسے کسی نے 9 دن کا رکھا اور آپ نہیں رکھ سکتے تو کسی کو افطار بھی جو جی کسی کو بالکل کسی کو فیسیلیٹیٹ کر لیا تو آپ ایسے جیسے آپ کسی کا افطار کھلواتے تو ایسے جیسے آپ خود روزے سے. لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ایک روزہ رکھیں، وہ ہے جسے کہا جائے عرفہ کا روزہ. کیونکہ عرفہ کا روزہ اسپیشل روزہ ہے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے یعنی جو پہلا سال گزر گیا اور آئندہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے. ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں. جی حاجی اس میں حاجی تو نہیں رکھیں گے روزہ، لیکن ہم تو وہاں نہیں جا رہے. جی وہ تو ویسے ہی بیچارے وہاں کھڑے. ہم کیا کریں گے اس اجر کو لینے کے لیے؟ ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے، اسپیشل ہے جو پچھلا سال گزر گیا اور جو آئندہ سال ہے، تو ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. ہم وہاں تو نہیں گئے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب سوال بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عرفہ تو جدہ مرادے کے مکہ میں ہے، وہاں اسپیشل ہے، تو ہمارے پاس تو ڈیز آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو اس میں اسکالر کی رائے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے ملک کے مطابق 9 کا جو چاند ہے یعنی مراد 9 تاریخ ہے، اور کچھ اسکالر کہتے ہیں نہیں عرفہ صرف جسے کہا جائے وہیں ہے، تو لہٰذا ان کا جو عرفہ کا دن ہے آپ اس دن روزہ رکھیں. آپ کیا کریں؟ دونوں دن رکھ لیں، بس دونوں دن رکھ لیں. اسکالرس
नहीं तो फर्क पड़ेगा ना जी, उसका, ज्यादा से ज्यादा। वही तो मैं कह रही हूँ, आप दोनों दिन का रख लें कि आपको लगता है जिस दिन वहां अरफा है उस दिन भी रख लें, अपने पास भी अरफा के दिन रख लें, दोनों दिन रख लें। तो कहने का मकसद सिर्फ ये कि बस ये स्कॉलर की अपनी अपनी जैसे इंटरप्रिटेशन है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन बस वही बात है कि आपको इतना अजर है तो इंशाल्लाह इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इन सब कामों के साथ जो एक और खास काम करना है, अब वो क्या करना है, खूब कुरान मजीद की तिलावत करनी है। अब आम दिनों में भी तिलावत करते हैं, लेकिन इन दिनों में आपने खूब कसरत करनी है। कैसे कसरत करनी है, सुनना भी है या कुछ पोर्शन ले लें कि मैं आज छोटी सूरत याद कर लूंगी, एवरी डे 1 आयत का टारगेट बना। अगर आपने 10 आयतें इन 10 दिनों में याद की तो आपके जो रेस्ट ऑफ द डेज बचे हैं, 365 में से 10 माइनस कर दें तो 355, उन दिनों में आप कुछ भी याद करते हैं वो इन 10 दिनों की फजीलत को नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि कुछ ना कुछ आयत का हिस्सा, एक एक आयत, बस एक छोटी 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 लास्ट पारे के ले लें, बस मुझे इन इन 10 दिनों में कुछ ना कुछ याद करना है। कुरान की कसरत से तिलावत। अब मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसा कीजिए, कुरान को ना 3 3 पारों में बांट दें, पूरा कुरान खत्म कर लें। कितने लोग इरादा कर रहे हैं कि हम कुरान के लिए कोशिश करेंगे? कोशिश चलिए, करेंगे सब, इंशाल्लाह सारी ये सब नियत है। अल्लाह ताला कहते हैं फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। जब आप इरादा कर लें तो तवक्कुल अल्लाह पे। मैं यहाँ बैठी हूँ और आप बैठी हूँ, मैं जो कह रही हूँ तो मेरे में ताकत है नहीं, ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। आप जो सुन रहे हैं तो आप भी हिम्मत है नहीं, ये अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे रहा है जिसकी वजह से आप बैंक से सुन रहे हैं। तो हम इरादा कर लें, हम चलो हम 3 3 पारा एक दिन करके हम इंशाल्लाह इन 10 डेज में अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे। और अपना एक एक्सपीरियंस जी शेयर जी करना जी जी है। मैं हज पे गई जी थी जी 2015 में। जी 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 तो मैंने वहां पे कुरान पाक स्टार्ट किया हुआ था। हम्म मैं सबके लिए एक इरादे की बात कर जी रही हूँ, जी जैसे आपको एक बात जी 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 बताई है। तो मेरे कुछ पारास रह गए, तो जी मेरे वहां पे एक इस्लामाबाद से आलमा गए, जी क्योंकि अब हम अल्लाह के हजूर पेश होने लगे हैं। तो अब जब किसी के घर जाते हो कोई तोहफा लेके जाते हो, तो आप लोगों को अल्लाह के हजूर एक कुरान पाक पढ़ के अरफा के मैदान में पेश करने थे। मैंने कहा मेरे तो अभी पता नहीं 4 5 पारे थे, कितने थे रहते थे, तो मेरे पास तो पूरा कुरान पाक ही नहीं है, लेकिन मैं भी पेश करना चाहती हूँ। तो अब जब वहां पे पहुंचे तो अब तो मोबाइल में भी ऑनलाइन कुरान पाक है, तब नहीं था। तो मैं कहाँ से पढ़ूं। मेरी एक मेरे साथ ही गई थी मेरे ग्रुप की ना, हम्म। उनके पास कुरान पाक था, सोबिया। मैं कहा सोबिया मुझे कुरान पाक आप दे सकती हैं? कहती है मेरे तो अपने पारे रहती हैं, मैं आपको नहीं दे सकती। अच्छा मैं ना थोड़ी देर सोने लगी हूँ, आप मेरा कुरान पाक ले लो। मेरे दिल में पक्का था कि मैं पढ़ना चाहती पढ़ना हूँ। चाहती हूँ। आप मेरा कुरान पाक ले लो, वो हैमा लगा होता है उसमें हम पढ़ हम्म लेते हैं। आप जितनी देर, मैं 10 मिनट सो लूं, आपसे जितना पढ़ा जाता है पढ़ लो। हम्म। सादा जी मैंने पढ़ना शुरू किया, वो लेडी सो गई। वो मश सो गई और वो सोई इतनी देर में मश कि मेरे तुम्हारे मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान कि मैंने अल्लाह। अल्लाह से वो ये किया था। ये आज ये मैं इन ये भी इसी तरह आई, ये जो इतनी तड़प रही थी मैं बचा नहीं सकती। मैं कभी भी अमूमन हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे इस तरह से दर्स के लिए नहीं जाती हूँ। मैं सोची इनकी तड़प इतनी सच्ची थी, मैंने हस्बैंड से बात की, फिर मैंने कहा कि नहीं आप चलें, मैं इनको अब छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, इतना मुझे अंदर से नहीं अच्छा होगा। लेकिन कहने का मकसद है जैसे इनकी तड़प थी ना, तो हम भी तड़प रख लें। जब हम तड़प मैं इनकी रखेंगे, भी तड़प थी, हाँ इनकी बिल्कुल इनकी बहुत बिल्कुल। तड़प थी। इनकी सिस्टर रुकैया की भी इनकी बहुत बारक अल्लाह, तड़प थी। इतनी तड़प थी तब आने के फिर यहाँ पे। अपना नसीब जी, क्या करते हैं, भी गई नहीं इसीलिए तो पहुंच गए, जो बस वही है ना जिसको अल्लाह ताला बुलाते हैं तो वही बहुत। तो अल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बारक अल्लाह। तो कहने का मकसद है कि आप कुरान पाक का कुछ ना कुछ हिस्सा मेमोराइज कर लें, कुछ जिसे कहा जाए तो कुछ तफसीर को पढ़ लें। क्लासेस हमारी होती हैं माशाल्लाह यहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत। मंडे की, हाँ मैं इंशाल्लाह बताती हूँ एंड में दुआ के बाद। मंडे की क्लास भी होती है और भी क्लासेस होती हैं, तो आप उसके जरिए से इंशाल्लाह इन 10 दिनों में क्लासेस लेंगे, उसका अजर आम दिनों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। फिर आप इंशाल्लाह कुरान पाक के साथ लिसनिंग भी थोड़ी करें, तो हर तरह से आपको एक तरह से आपका तज़किया होगा। साथ साथ एक और जो लास्ट में काम करना है वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। और अल्लाह के जिक्र में कुरान पाक की तिलावत भी आती है, सुबह और शाम के अस्कार भी आते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह के जिक्र में तस्बीहात भी आते हैं, जो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा दुरूद भी आता है, इसके अलावा इस्तिगफार भी आता है। ये सारी चीजें इसके अंदर जमा हो जाएंगी। और आपको पता है अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। साहबा रदी अल्लाह अन्हुम ने एक दफा पूछा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुझे अब एकदम हदीस का मफहूम याद नहीं आ रहा, कि मैं तुम्हें सबसे अफजल काम नहीं बताऊं कि जो तुम्हारे यानी जो तुम किसी की गर्दन उड़ाते हो और वो तुम्हारी गर्दन गर्दन उड़ाता है, उससे बेहतर हो, तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या चीजों से बेहतर हो। तो सबने कहा कि अल्लाह के नबी बताएं, तो अल्लाह के नबी ने बताया अल्लाह का जिक्र। अब अल्लाह के जिक्र में आप ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत कीजिए। अब अल्लाह के जिक्र में दुआएं भी आ जाती हैं, और दुआओं में खास कर
जितनी भी दुआएं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वकीना अजाबना, इसको आप लाजम पकड़ लीजिए। कम से कम मुझे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, जितनी नमाज में याद रहा आपने पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जी बिल्कुल, लेकिन बाजू का शैतान होता है ना, जल्दी में होते हैं। अरे अभी आपने नमाज खत्म भी नहीं कि बच्चा सामने खड़ा कोई सवाल करने, अब आप नमाज पढ़ें उसको देखें क्या करें, मतलब एक पता होता है ना कोई खड़ा हुआ है, तो आपको कुछ चीजें निकल जाती हैं। अल्लाह ना करे यहाँ पे कुछ हलचल मच जाए तो मैं कुछ नहीं याद रहता, जो पढ़ा पढ़ाया सारा भूल जाता है। तो रब्बना आते ना, तो एक एक दफा एक सहाबी कहने लगे, उनके पास किसी ने कहा आप हमारे लिए, सहाबी से कहा कि हमारे लिए दुआ कर दे, अनस रदी अल्लाह अन्हु थे। तो उन्होंने रब्बना आतीना फिर दुनिया मांगा। तो दूसरे साहबी ने कहा और भी दुआ करें, किसी ने कहा और भी मांगे, उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता कि मैंने जो तुमसे मांग लिया है वो तमाम दुनिया की चीजों से बेहतर है। अब वो क्या, रब्बना आतिना, दुनिया में भी हसना और आखिरत में भी हसना। इसने सारी दुआओं को कैप्चर कर लिया है। तो कसरत से कितनी आप देखिए, अगर आपको दुनिया में हंसाना मिल गई, आखिरत में हंसाना मिल गई, आप अजाब से बचा ली गए, और क्या चाहिए। तो इस दुआ की आपने कसरत करनी है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से मांगना है, ठीक है। और उसके अलावा जो चाहे आप दुआ करें, और लास्ट और उसके बाद जो दुआ करें, चाहे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। लेकिन इसके अलावा जितनी आप दुआएं मांग सकते हो, मैं कहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हर दिन एक एक, एक दुआ भी याद कर लें। आप बताइए, आम दिनों में दुआ याद करेंगे। मैं भी आपको अपना प्रोग्राम बताती हूँ जो मैंने अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करना है इन 10 डेज में। तो शायद आपके लिए मोटिवेशन हो इंशाल्लाह। अभी मैंने इनसे भी जिक्र नहीं किया ये इंशाल्लाह। अभी ये कहेंगे फ्लायर बनाना है, क्या करना है, लेकिन इरादा मेरा पूरा, मैं एज़म इरादा लेकर आई हूँ, वो मालिक के ऊपर ट्रस्ट करके। अब होता ही नहीं होता, वो अल्लाह ताला को पता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने दुआएं करनी है, फिर इस्तिगफार कसरत से करना, और लास्ट में आखिरी और लास्ट काम वो है सदका खैरात। खूब आप जक़ात भी अगर आपकी पेंडिंग है, जक़ात अदा कर दें इन 10 दिनों में, बहुत अजर है। आप सदका खैरात भी जहां जहां, अपने सबसे पहले सदका खैरात भी अपने घर वाले, अपने घर वालों पे खर्च करना है। आपका बच्चा जो बेचारा अभी छोटा है, वो अपनी, मैं यानी वो आप पर डिपेंडेंट है, आप उसको आम दिनों में कोई टॉय ला के देते हैं, इन 10 दिनों में टॉय ला के देते हैं, सबसे बेस्ट अमल है। एक एक जो खर्च है वो आप अपनी बीवी पर खर्च करते हैं, अपने घर वालों पे। एक खर्च जो है वो आप गरीबों मिस्किनों पे खर्च करते हैं, और एक खर्च आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं। इनमें सबसे अफजल, सबसे टॉप ऑफ द टॉप क्या है, जो आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं। जो बच्चा वो आप पर डिपेंड है, आपकी बच्चे की शादी है, अब आपको पता है उसकी एक बेसिक नीड है, आप उसके लिए कुछ शॉपिंग भी करते हैं, इन 10 दिनों में आपके लिए आ जा रहे। क्यों? क्योंकि वो बेचारा अभी आप पे डिपेंडेंट है, उसके पास नहीं है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बस एक सिनेरियो दे के बता रही हूँ कि किस तरह से। तो इन 10 दिनों में आप अपने घर वालों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने आस पास में, अपने नेबर्स में, गरीब फकीर, जिसे कहा जाए यतीम फुकारा, एवरीवन को देखेंगे, और अल्लाह के रास्ते में खूब खूब देंगे। अल्लाह ताला हमें दुआ दुआ करें कि एक एक जो हम अल्लाह के रास्ते में एक चीज भी देते ना, तो अल्लाह ताला, जैसे इंसान अपने जानवर को पालता है ना, उसको जिसे कहा जाए ग्रोन अप करता है, अल्लाह ताला हमारे सदक़े को इसी तरह पालता है, जब अल्लाह की खातिर देते हैं। तो खूब आपने इन 10 दिनों में सदका और खैरात करना है। माशाल्लाह, हमारे पास भी बारकल्ला यहाँ सिस्टर नाहिद का भी चलता है। हमारे पास हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्ला, उसके जरिए से माशाल्लाह हम अभी इस साल भी कुर्बानी कर रहे हैं। हम जैसे कहा जाए मुख्तलिफ जगहों पर, कंट्री में, पाकिस्तान में कुर्बानी करें, इसके अलावा सोमालिया में भी कुर्बानी की जा रही है। और जो यहाँ पे इनका कार्ड रखा हुआ, हाँ कार्ड भी दे दीजिए जिनको चाहिए होगा, एक दो लोगों को। तो हाँ, इन लोगों को जिनको चाहिए, आप बेसिकली जो भी आप इसमें स्पेंड करेंगे आपको चैरिटेबल है ना, यानी मुराद है कि आप जो भी इस पे एक पैनी भी देंगे तो आपको माशाल्लाह बारकल्ला क्या मिलेगा, आपको टैक्स रसीद मिल जाएगी। वैसे तो हम सब अल्लाह की खातिर देते हैं, लेकिन अभी हमें कुर्बानी की बहुत ज़रूरत है। आप एक हिस्सा भी ले लेते हैं, अपने प्यारों के नाम का करवा लेते हैं, और वहाँ पे करवा लेते हैं। वो लोग जो सालों साल तक गोश्त के लिए तरसते हैं, इमेजिनेशन में लाइए, और आप उनके लिए 150 की एक 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 पीस ऑफ, जिसे कहा जाए एक पोर्शन ले लेते हैं। या सोमालिया में 80, सोमालिया में हमारे पास बहुत कुर्बानी आ रही है क्योंकि उसके चार्जेस बहुत मिनिमम है। सोमालिया में एक कुर्बानी कर रहे हैं तो गाँव का जो शेयर है वो $80 है, पाकिस्तान में 150 है। तो लोग अक्सर जब हम उसको चेक कर रहे हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, वो कह रहे हैं सोमालिया की बहुत पूरी पूरी गायें आ रही है। और इसके अलावा जो अगर हम गोट की बात करें तो सोमालिया में 130 है, 130, लेकिन हम पाकिस्तान में देखते हैं तो 300 है। लेकिन आप याद रखिए, अल्लाह के यहाँ पैसे नहीं देके जाते, अल्लाह के यहाँ दिलों का तकवा जाता
جاتا ہے، نہ جانور کا خون جاتا ہے، نہ کچھ. تو جب اللہ کے راستے میں دینا، پیسوں کو نہ دیکھیں کہ یہ 150 ہے، الا یہ کہ آپ خود بیچارے غریب ہیں. اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو اچھے سے اچھا قربانی کا جانور اس اللہ کی خاطر، کیونکہ کل آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی. آپ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ. اب ہمیں اگر ہم کسی کا جانور دیکھتے ہیں کوئی بالکل مریل سا اور ایک بڑا اچھا خوبصورت، ہمیں کون سا پسند آتا ہے؟ جو بڑا اچھا وائٹ کلر کا ہو، بکرا بڑا خوبصورت، صحت مند، ہیلدی. تو جب ہمیں یہ پسند ہے تو جو غریب ہے، مسکین ہے، فقراء ہے، جو سالوں کے لیے آپ کی قربانی کا ویٹ کرتے ہیں، ان کو ہم رد ہی دے دیں کہ بس $80 میں یہاں قربانی ہو رہی، یہاں چلے جائے؟ نہیں، پاکستان میں بہت ضرورت ہے. وہ جو ہر سال ویٹ کر رہے ہیں، ہر سال ویٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایک شیئر، آپ کا ایک حصہ کتنے غریبوں کو کھانا کھلائے گا، اور ان کے دل سے جو دعا نکلے گی. اور آپ کو ٹیکس رسید بھی مل جائے گی یہاں پہ. تو الحمدللہ سارا کام جیسے کا جو رجسٹر ہے. تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بہت اہم عمل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس روٹی کا پروجیکٹ ہے الحمدللہ. ایوری ڈے لوگوں کو اتنی لائن لگی ہوتی ہے، لوگوں کو ڈیلی. ہمارے پاس تندور ہے، اس میں لوگوں کو روٹیاں ملتی ہیں، اور ہم 8 روٹی سے زیادہ کسی پرسن کو نہیں دے سکتے، ہمارا بجٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آرفنس ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس حافظ قرآن ہے جو اداروں کے ذریعے سے ان کو پوری تعلیم دلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل رن کر رہا ہے فیصل آباد میں. اس کے علاوہ کراچی میں کلینک رن کر رہی ہے. صومالیہ میں موبائل کلینک رن کر رہی ہے. بارک اللہ، اللہ مبارک وجہ. آپ کے صرف 5 10 20 25 ڈالر مہینے کے کتنے انسانوں کو صحت دے. آج کتنے لوگ بیمار ہیں؟ آپ بتائیے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہاں بیمار نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور جب تکلیف ہوتی تو کسی چیز میں دل لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے نا. نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہمارا سر درد چلا جائے، ہمارا دل چاہتا بس پیٹ صحیح ہو جائے، پھر ہم ذرا ذرا حرکت میں آئیں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے. تو وہ لوگ جو سارا سال بیمار رہتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں علاج کے. آپ کے $10، آپ کے $5، آپ کے $15 کتنے لوگوں کو صحت دیں گے؟ اور جو کسی ایک انسان کو زندگی دیتا ہے، وہ تمام انسانیت کو زندہ کرتا ہے. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ کو یہاں نہیں دینا نہ دیں. آپ اپنے سب سے پہلے اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس بچتا ہے تو پھر آپ ایسی جگہوں پر دیں انشاءاللہ، تاکہ جو ضرورت مند ہے انشاءاللہ ان کے کام آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیں، اور ہم نے جو بھی سیکھا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں حجت بنا دے. اور ہمیں خاص کر اپنے نیبرز میں بھی دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھیں. سب کو منا لیجئے، سب کو گفٹ دیجئے. ان 10 دنوں میں خوب خوب تحفوں کی تیاری کیجئے کہ کون مجھ سے روٹا ہوا ہے، میں اس کو بہترین برانڈڈ سوٹ دے دوں. آج کل تو لوگ ویسے بھی برانڈ پہ جاتے ہیں، بڑا پیارا سا سوٹ دے دوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے. ہاں، ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کو بہت زیادہ برانڈ جیسے. اچھا، تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب، جی اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لے، اور ہمیں ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے جیسے آپ ہیں. انشاءاللہ جنت میں بھی ایسے ہی ملائے. جی نہیں، آپ نوٹس میں نے تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کون آپ سے ناراض ہے جس کو برانڈ کا سوٹ پسند ہے، تو اب اللہ کی خاطر دے دیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو مجھے پسند آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہمیں خوب صدقہ. جی سب جو کریں یہ لائف. اچھا، اوکے، نو پرابلم، نو پرابلم. انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں. میری پکچر، میرے فیس نہیں آنا. میں نقاب کر میں نیچے سے پلیز. کیا میں نقاب کر لوں؟ ہاں ہاں نہیں، ویڈیو نہیں. جزاک اللہ خیر. چلیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا وعمالنا واخلاقنا وعاداتنا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہم انا نعوذ بک من صلاة لا تنفع. اللہم انا نعوذ بک من صلاة لا تنفع. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم اقسم لنا من خشیتك ما يحول به بیننا وبین معاصیك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا من لا يرحمنا من لا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لحينا ميتنا شاهدنا غائبنا صغيرنا كبيرنا ذكرنا أو أنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده. اللهم انصر فلسطين. اللهم انصر غزة. اللهم انصر باكستان. اللهم انصر أفغانستان. اللهم انصر كل مسلمين مسلمات مؤمنين والمؤمنات. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت.
برحمتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضا بعد القضاء، ونسألك البرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لي شأني كله فلا تکلنی إلى نفسی طرفت عین. یا اللہ یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل، اللہ تو ہم سے اسے قبول کر لے، اللہ تو ہم سب سے اس کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ اس گھر میں، اس کے رہنے والوں پر، جو جو یہاں آئیں، ان سب کے گھروں میں، جو آن لائن سن رہے، جہاں بھی لوگ ہیں، اللہ سب کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں ہیں. اللہ تیری، ہم سب تیرے رحمت کی جسے کہا جا امیدوار ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت وسیع ہے، اور ہمارے عملوں کے مقابلے میں تیری رحمت وسیع ہے. اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے. یا اللہ ہمیں اپنا تقویٰ دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنی پہچان دے دے. اللہ تو ہمیں اپنی پہچان دے دے. اللہ ہم تجھ کو راضی کر کے جائیں، تیرے چہرے کی خاطر اللہ ہر کام کریں. اللہ ہم نے دنیا میں تجھے نہیں دیکھا، تیرے رسولوں کو نہیں دیکھا. یا اللہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ہم بن دیکھے ایمان لائے. اللہ ہمارا ایمان قبول کر لے. اللہ ہمارے ایمان کو، جسے کہا جائے، ہمارا ایمان ایسا کر دے جو ہمارے دل کے اندر، جسم کے اندر پیوست ہو جائے. اللہم انا نسألوک ایمانا یباشر قلبی، ہمارے دل کے اندر ایمان پیوست ہو جائے، انڈلج ہو جائے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسا ایمان دے دے، ہماری نسلوں کو ایسا ایمان دے دے. آج جس چیز پہ کام کرنے کی اللہ ضرورت ہے، وہ ہمیں اپنے ایمان پر، ہمیں وہ ایمان دے دے. اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا. اللہ ہمارے ایمان کو مزین کر دے، اللہ ہمارے ایمان کو مزین کر دے. اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ایمان کو اللہ بچا لے. آج بچے نافرمان ہو رہے ہیں. اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی. اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری نسلوں کی اولاد کی اصلاح کر دے. اللہ اس امت کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کے بچوں کی اصلاح کر دے. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا کر دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضی. اللہ جو تو پسند کرتا، جس سے تو راضی ہو، ہم اپنی مرضی سے نیکی کرنے والے نہ ہوں، ہم وہی نیکی کرنے والوں جو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی. اللہ تو ہم سے ہماری کوشش قبول کر لے. جتنے لوگ بیمار ہیں، سب کو شفائی کاملہ عاجلہ دے دے. اللہم اذہب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفا الا شفا
شفاؤں کا شفا لا یغادر سقما. اللہ ایسی بیماری چلی جائے کہ جیسے کبھی تھی نہیں. جیسے ایوب علیہ السلام کو تو نے 18 سال کے بعد خود سے شفا یاب کیا یا اللہ. تو ایسی بیماری کہ جیسے کبھی ان کو کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تو ہمیں بھی ایسی شفا دے دے. جو لوگ سن رہے ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا کر دے. کسی کا بچہ بیمار ہے تو کسی کی بیوی, کسی کا شوہر ہے تو کسی کی ماں, کسی کا بھائی. یا اللہ ہاسپٹل میں جو لوگ ہیں, گھروں میں جو لوگ بستر پر ہیں, اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ سب کو جسے کہا جائے سب کا جو اینڈنگ ہے یا اللہ اسلام کی حالت میں ہم سب کو اٹھانا. اللہ ہمیں اسلام کی مسلمان ہونے کی حالت میں اٹھانا. اللہ ہمارا انجام بالخیر کرنا. اللہ ہمارا انجام بہت اچھا کرنا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمارے رشتوں کو ہم سے راضی کر دے. اللہ ہماری زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری عبادت کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اللہ ہم تجھ کو اس دنیا سے راضی کر کے جائیں, ہمیں تجھے راضی کرنے والا بنا دے, نہ کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے والے بنے یا اپنے نفس کو خوش کرنے والے بنے. اللہ ہم تیری رضا کے لیے آئیں. اللہ یہ تیری اگر رضا کے لیے ہماری چھوٹی سی کوشش ہے نا, تو اس گھر میں اس کے رہنے والوں سے یہاں سے کسی کام کی ابتدا ہو جائے. یا اللہ کوئی کام شروع ہو جائے, یا اللہ کوئی کام تیرے نام کا شروع ہو جائے, تیرے نام کی بلندی ہو. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یا اللہ جو بھی دین کا کام کرتے کراتے پڑھتے پڑھاتے ہمارے استاد, ہمارے اسٹوڈنٹ آف دا نالج, اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نہ, ان کی ہر پریشانیوں کے لیے اللہ تو کافی ہے. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ان کی جو بھی حاجات ہیں اللہ تو جانتا ہے ان کے دلوں کا حال. تو علیم بذات الصدور ہے, تو ہر ایک کے سینوں کے راز جانتا ہے کون کس تکلیف میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تو سب کی حاجات جو جائز ہے پورا کر دے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے تو اس کو بہترین شوہر دیتے. کسی کے بچے نہیں ہوتے ان کو بہترین رائچس بچے دیتے. یا اللہ کسی کے کوئی بچہ نافرمان ہے تو اس کو سب سے زیادہ متی بنا دے. اللہ اکبر. یاد رکھیے جب انسان سچے دل سے دعا مانگتا ہے تو جب میں دعا کر رہی ہوں نا, آپ میرے ساتھ آمین کریں, آپ میری دعا میں شریک ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ دعا تو میں کر رہی ہوں لیکن آپ آمین کے ذریعے میری دعا میں شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی جائز حاجات ہیں جو تو جانتا ہے ہم سب کی پوری کر دے, اور اس کے ذریعے سے اپنے قرب, اپنی محبت اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی, اللہ اپنی جسے کہا جائے دیدار ہم سب کو نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وردنا ورد انا, جو میں نے صحیح کہا اللہ کی توفیق سے, اور جو غلطی کی وہ ہم سب میری اپنی خطا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کر دے اور ہمیں اپنا جسے کہا جائے مقرب بندوں میں شامل کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. آپ سب کا آنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جی جتنی جی بھی آپ اناؤنسمنٹ کر دیں. جی کلاس کے حوالے سے جو آپ نے شروع کرنا ہے وہ announce کر ہاں میں آپ کو ایک چیز اناؤنس کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں, کل میں ایسی کسی سے بات کر رہی تھی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ویسے تو سارے دن ہی ماشاءاللہ اللہ کے دن ہے نا, یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے نا, ساری کریشن اللہ کی. تو میں نے سوچا انشاءاللہ نیت کی ہے ان 10 دنوں میں اسپیشل ہم پروگرام کریں گے اور ہم انشاءاللہ فجر کے بعد رکھیں گے. کتنے لوگ فجر کے بعد کو پسند کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ ہے تو فجر کے بعد, کیونکہ ہم سب کی اب جیسے کہا جائے پتہ ہے کہ ہم جاتے بھی تو بچوں کو 7 ساڑھے 6 کے بعد, تو ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 6 o'clock پہ جب ہمارا اشراق کا ٹائم جیسے ہی ختم ہوتا ہے ہم اس سے لے کے 40 منٹ کا 45 منٹ کا سیشن کریں گے. اور ایوری ڈے آپ کو حج سے ریلیونٹ ایک عمل بھی ملے گا, اور آپ کو حج آپ گئے نہیں ہوں گے لیکن ایسا لگے گا جیسے آپ وہیں ہیں. تو اب آپ اس کے ساتھ جب اپنے نیک عمل کریں گے تو آپ کو کیا فیل ہوگا. فلائر یہ بنائیں گی, ادھر سے یہ بنائیں گی, اب یہ پلیٹ فارم پہ چلنے والی. یہ تو میں نے ارادہ کر لیا, اگر آپ لوگ مجھے اپنا پلیٹ فارم نہیں دیں گے میں کہیں بھی چلے جاؤں گی کرنے کے لیے انشاءاللہ. جی ایسی آپ کا پلیٹ فارم اور اس میں کوئی فرق ہے نہیں میں تو ہمارے لیے تو انشاءاللہ اعزاز کی بات ہے سر. تو انشاءاللہ یہ 10 دن میں شروع ہونے والا ہے. اس میں آپ کی انا ٹوٹے گی. ہمارے اندر جو ایگو ہوتی ہے نا, جیسے قربانی, جیسے انسان کی ایگو کو توڑتا ہے,
ہماری ایگو ٹوٹے گی، ہم اللہ کے آگے ڈاؤن ٹو ارتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا پورا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کے چلیں گے، جسٹ 45 منٹ کا سیشن، روزہ رکھنے کے لیے تو ویسے بھی اٹھے ہوئے ہوں گے، اور فجر کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی ہم انشاءاللہ کوشش کر کے، ہو سکتا ہے کہ ہم فجر کے بعد ہی کر لیں، اشراق تک کتنے لوگ ہیں آپ ہینڈ ریز کر لیں ماشاءاللہ بس ہاں ماشاء نام لے لیں نا ان کا، فون نمبر لے لیجیے ناہید، آپ ایڈ کر لیں، اللہ کر لیں، میں وہیں سے لے لوں گی میں حج پہ نہیں میں حج پہ نہیں جا چلیے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، میں ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ کورس ہے انشاءاللہ، اس کے علاوہ ہماری ایوری منڈے کلاس چلتی ہے، مارننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی۔ جو بہنیں اگر صبح نہیں کر سکتی ہیں، فری آف کاسٹ ہیں جتنی بھی کلاسز، اس میں کوئی چارجز نہیں ہے، صرف فی سبیل اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر اس کو راضی کرنے کے لیے۔ ایوننگ میں کتنا ہی اپنا ٹائم بتائیے، 7 سے 9 نہیں 8 to 10 ہے، نہیں 8 to 10 ہے، 8 to 10 ہے، اور صبح مارننگ میں 9 سے 11 9 to 11 ہے۔ اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے، صرف منڈے، ایوری ڈے 2 hours کی کلاس، ایوری منڈے۔ مارننگ والی کلاس ہاں جو لوگ ورکنگ ہیں، پیپل ہو ورکنگ، یہ بلکہ رات والی کلاس آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کو بھی ہے صبح بھی ہے، بس جو بھی ایک ہی دن ہوتی ہے بس کلاس، بس آپ باقی دن آپ انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ قرآن ہے یہ عمل کے لیے نا۔ تو اگر آپ میں سے یہ لوگ بہنیں تو ساری اسٹوڈنٹ آف نالج بیٹھی ہیں، تو آپ بھی آتی ہیں نا سسٹر، آپ بھی آتی ہیں نا، ماشاء اللہ یہ بھی ماشاء اللہ ریگولر ہے۔ اب اپنے ساری پیاروں کو لے آئے انشاءاللہ، کیونکہ فاطمہ جی ادھر ہے، شریفہ فاطمہ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ شریفہ جی تو ماشاءاللہ ایزا ہر دن میں دیکھتی ہوں، بارک اللہ۔ اچھا میں سب کی آئی ڈی سے جانتی ہوں، لیکن نام تو ظاہر بات ہے میں آپ کو میرا اتنے سارے نام ہیں کہ یاد نہیں رہتا، تو معاف کر دیجیے گا اس کے لیے میں نے اگر غلط کہا تو، لیکن اینی ہاؤ انشاءاللہ۔ تو بس انشاءاللہ آپ سب بھی اگر جوائن کریں گے انشاءاللہ، ایٹ لیسٹ 10 days کے لیے کر لیں خالی نا، تو وہ ایک نیا ایک ہوتا ہے نا اسپرٹ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ نہیں شریفہ جی کے پاس ساری زوم لنک، آپ ان کا فون نمبر ناہید لے لیں، ناہید نمبر لے لیں، پھر آپ ان کو زوم لنک دے دیجیے گا، خالی نمبر لے لیں۔ چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ، ہاں ابھی کر دیں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، قربانی کے جی آپ لوگ نمبر ایک دوسرے کے نوٹ کر لیں، ہماری کلاسز کا ہو گیا، 10 days اسپیشل کا ہو گیا، اور ساتھ میں ریلیف ہیومینٹی کے حوالے سے میں نے بات کر لی، اگر آپ لوگ اپنی قربانی یا کوئی بھی صدقہ ایز اے چیریٹی کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کرے ان 10 دنوں میں کہیں بھی، لیکن آپ نے خاص اسپیشل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔